बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा. Dear students, I Dr. Firdaus Nazir from GDC Women Anantnag once again welcome you in this lecture series with the greetings of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to study lesson 26 of Durusul Lughat al-Arabiya. First, let us read the conversation and then solve the exercises. Bashir, या फजीलत शेख. बशीर जो है उस्ताद के साथ हम कलाम है और कह रहा है या फजीलत शेख, ए उस्ताद मोहतरम, नुरीदु अन नश्तरिया हाज़ल मुअजम अल्लज़ी मअका, हम भी वो डिक्शनरी खरीदना चाहते हैं जो आपके पास है, जो आपके साथ है. वलाकिन्नना ला नजिदहु फिल मक्तबत, मगर हम इसे कुतुब खानों में नहीं पाते, यानी ये कहीं कुतुब खानों में मौजूद नहीं है. अल मुदर्रिस तजदूनहु फिल मक्तबतिल कबीरा अल्लती अमाम अल मस्जिद, तुम इसे उस बड़े कुतुब खाने में पाओगे जो मस्जिद के सामने हैं. तजदून फीहा मआजिम अरबिया, तुम वहाँ पर अरबी लुगात व अजनबिया गैर मुल्की लुगात व मसाहिफ मिन बिलादिन मुख्तलिफ़ा, और मुख्तलिफ मुल्कों में छपने वाले कुरानी नुस्खे, व सुहफ़न मिन अनहाइल आलम, और दुनिया के अतराफ से निकलने वाले अखबारात पाओगे. उसके बाद यदखुल अहमद, अहमद उसके बाद दाखिल होता है. या फजीलत शेख, ए उस्ताद मोहतरम, अना ला अजिद महफज़ती, मुझे अपना पर्स कहीं नज़र नहीं आ रहा है. महफज़ा से मुराद वैलेट, पर्स. मुझे अपना पर्स, अपना वैलेट कहीं नज़र नहीं आ रहा है. अल मुदर्रिस अफ़ीहा नुक़ूदुन कसीरा, क्या इसमें बहुत ज़्यादा पैसा था. अहमद नअम, हाँ. फ़ीहा सलासुमिअति रियालिन, इसके अंदर 300 रियाल थी. अल मुदर्रिस अयना वज़अतहा, तूने इसे कहाँ रखा था. अहमद वज़अतुहा अलल मक्तब हुना, मैंने उसे यहाँ टेबल पे रखा था. व खरजतु लिअशरबल माअ, मैं बाहर निकला ताकि मैं पानी पीऊँ. अल मुदर्रिस लिमा वज़अतहा अलल मक्तब, तूने इसे टेबल पर क्यों रखा. हाज़ा ख़तउन कबीरुन, ये एक बड़ी गलती है. यजिब अन तज़अहा फ़ी जैबिक, तेरे लिए मुनासिब था, लाजमी था कि तू इसे अपनी जेब में ही रखता. अवजद अहदुन महफ़ज़तहु या इख़वान, उसके बाद उस्ताद बाकी तलबा की तरफ मुखातिब होता है और कहता है, क्या किसी ने उसका पर्स पाया, किसी को उसका वैलेट मिला. खालिद, एक लड़का कहता है, ला नहीं, लम नजिद हा या शेख, नहीं है उस्ताद, हमने इसको नहीं पाया. अचानक से एक लड़का उमर वो जो है पुकार उठता है, हा हिया ज़ी या उस्ताद, उस्ताद ये रहा. इट इज़ हियर, अचानक से कोई चीज़ मिल जाए तो उस वक्त इस्तेमाल होता है हा हिया ज़ी, ये रहा. ये मोनस की तरफ, चूंकि महफज़ा जो है मोनस है, इसलिए हा हिया ज़ी इस्तेमाल हुआ. मुज़क्कर के लिए हा हुआ ज़ा और मोनस के लिए हा हिया ज़ी इस्तेमाल होता है. ये दरअसल में है हा हिया हाज़िही या हाज़िही हिया. इन्नहा तहत कुर्सी ही, ये तो उसकी कुर्सी के नीचे था. अल मुदर्रिस खुज़ हा, इसको लो. वज़अहा फ़ी जैबिक, वज़अहा फ़ी जैबिक, और उसे अपनी जेब में डाल दो. उसके बाद यकूम यहया व यसीरु नहवल मुदर्रिस, एक लड़का यहया उसके बाद खड़ा होता है और उस्ताद की तरफ चलने लगता है. अल मुदर्रिस उस्ताद क़िफ़ या वुलैद, ए लड़के, ए छोटे बच्चे, रुक जा. अयना तुरीद अन तज़हब, तू कहाँ जाना चाहता है. यहया या फजीलत शेख, ए उस्ताद मोहतरम, उरीद अन तस्मह ली बिज़्ज़हाब लिअन्न अबी याती अल-यौम इलल मदीनतिल मुनव्वरा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जाने की इजाज़त दे क्योंकि मेरे वालिद साहब आज मदीना मुनव्वर आ रहे हैं. अल मुदर्रिस मता यसिलु हुना, वो यहाँ कब पहुँच रहा है. यहया तसिलु त्ताइरा मिन जुद्दा फ़ी अस्साअतिल वाहिदा,
हवाई जहाज़ जुद्दा से 1 बजे पहुँचेगा। अलमुदरिस मता वसला अबूका इला जुद्दा, आपके वालिद साहब जुद्दा कब पहुँचे? यहया वसला अलबारिहा, वो तो कल रात ही पहुँच गए थे। अलमुदरिस इज़हब बिसुरआ, तब जल्दी से जाओ। बक़िया निस्फ़ु साअतिन औ अक़ल, आधा घंटा बल्कि उससे कम वक्त बचा है। उसके बाद यहया की तरफ जो है मुतवज्जह होते हैं और कहते हैं इस्मा, सुनो, अर्जू अन ताती बिअबी का इला बैती, मैं चाहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तो अपने बाप वालिद साहब को हमारे पास लेके आए। मैं चाहता हूँ कि तो अपने वालिद को मेरे पास, मेरे घर लेके आए। यहया इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, साआती कभी ही गदन, मैं उन्हें कल आपके पास लेके आऊँगा। बाद सलातिल असर, असर नमाज के बाद। तमारीन हाज़िही अमसिलतुन लिल फ़अल अल मुअत्तलुल फ़ा। इस दरस की इब्तिदाई तमारीन अल मुअत्तलुल फ़ा से मुतल्लिक़ है। अल मुअत्तल किसे कहते हैं? अरबी में अलिफ, वाव और या को हुरूफुल इल्ला कहा जाता है। अगर किसी फ़ैल का इब्तिदाई हर्फ इल्लत हो, यानी अलिफ वाव या में से कोई हर्फ हो, तो उसे अल मुअत्तलुल फ़ा कहते हैं या अल मिसाल भी कहते हैं। जैसे वादा, वजबा, वसला, ये मिसालें जो हैं, इनके अंदर जो इब्तिदाई वाव है, हर्फ इल्लत है, इसको अल मुअत्तलुल फ़ा कहते हैं। इसी तरह अगर किसी फ़ैल का दूसरा यानी बीच वाला हर्फ इल्लत हो, तो उसे अल मुअत्तलुल ऐन या अजवफ कहते हैं। जैसे क़ाला, नाला, जाला वगैरह में अलिफ। अगर किसी फ़ैल का तीसरा हर्फ यानी आखिरी हर्फ इल्लत हो, तो उसे नाकिस कहा जाता है। जैसे दआ, बका, रमा, रज़िया, जैसे इन मिसालों में अलिफ और या। अब इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ अल मुअत्तलुल फ़ा और उसकी मिसालों को पढ़ना है, बाकी इंशाअल्लाह बितरतीब आगे आ रहा है। अब देखिए, वजद, वसल, वज़न, वअद, वज़अ, वहब, वजब और वक़फ़। वजद का मतलब पाना, वसल पहुँचना, वज़न वज़न करना, तोलना, वअद वादा करना, वज़अ नीचे रखना, वहब अता करना, वजब वाजिब होना, वक़फ़ रुक जाना। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज, तअम्मल मिसाल सुम्मा मकतूब मुज़ारि अल अफ़आल अल आतिया। मिसाल पर गौर करना है, उसके बाद ये जितने भी वर्ब्स आ रहे हैं उनका मुज़ारे लिखना है। वजद, इसका फ़ैल मुज़ारे है यजिदु, हालांकि यहाँ वाव है, होना चाहिए यवजिदु होना चाहिए, लेकिन इसमें लिखा है यवजिदु हुज़िफ़त मिनहुल वाव, इसका जो वाव है उसको हज़फ किया गया है। ये जितने भी जो है मिसालें हैं, जब इनसे फ़ैल मुज़ारे हम बनाते हैं तो उनका हर्फ़ी इल्लत गिर जाता है। जैसे वजद, इसका असल था यवजुदु, लेकिन मुज़ारे बनाते वक्त हमने हर्फ़ इल्लत को गिरा दिया तो ये यजिदु बन गया। इसी तरह इन सब की जो है, सबका मुज़ारे इसी पैटर्न पे बनेगा। वजद यजिदु, वक़फ़ यक़िफ़ु, वज़न यज़िनु, वसल यसिलु, वजब यजिबु, वअद यइदु, वलद वलज यलिजु। उसके बाद वज़अ यज़अु, वहब यहबु। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए, ऊपर की जो मिसालें हैं हमने आपको बताया, पिछले दुरूस में हम जिक्र कर चुके हैं कि फ़ैल मुज़ारे 3 तरह का होता है। एक वो जिसका ऐन कलिमा यानी तीसरा हर्फ, मुज़ारे का तीसरा हर्फ, उस पर ज़म्मा होता है, दूसरा जो है उस पर कसरा होती है, और तीसरा वो जिस पर जो है फ़तह होती है। अब ये जो ऊपर के अफ़ाल हमने पढ़े, ये जो है कसरा वाले बाब से हैं, वसला यसिलु, वज़ना यज़िनु, और नीचे की ये जो 2 मिसालें हैं ये फ़तह वाले बाब से हैं, वज़अ यज़अु, वहब यहबु। उसके बाद तअम्मल मिसाल सुम्मा ज़अ अल अम्र मिन अल अफ़आल अल आतिया।
مثال پر غور کرو، اس کے بعد یہ جو افعال آ رہے ہیں ان کا فعل امر بنائیے۔ فعل امر سے مراد جو ہے وہ صیغہ جس میں ہم کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں یا کسی سے التماس کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں فعل امر، ہم نے پچھلے دروس میں بتایا آپ کو کہ فعل امر کس طرح بنایا جاتا ہے۔ فعل امر مضارع سے بنایا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ابتدائی جو علامت ہوتی ہیں مضارع کی، جس کو جو ہے علامت مضارع کہتے ہیں، اس کو گرایا جاتا ہے، پھر اس کی جگہ حمزہ لایا جاتا ہے، حمزہ جو ہے ابتدا میں داخل کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگر عین کلمے پر پیش ہے تو حمزہ پر پیش آتا ہے، جیسے ینصر فعل ہے، ہم اس کا جو ہے فعل امر بنائیں گے، کیونکہ صاد پر پیش ہے ہم ابتدا میں حمزہ لائیں گے، اس پر پیش داخل کریں گے، ہو جائے گا انصر۔ یا فعل ہے یضرب، یضرب ہے فعل، اس کا فعل امر بنائیں گے اضرب، ہاں حمزہ کے نیچے کسرہ دیں گے کیونکہ را کے نیچے کسرہ ہے۔ لیکن جہاں تک ان افعال کا تعلق ہے، معطل الفا جو ہے یہ افعال ان کا سوال ہے، تو ان کے متعلق لکھا ہے لا يحتاج الى الحمزہ لأن اولہ متحرک، ان کے اوپر حمزہ داخل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ان کا پہلا جو ہے حرف جو ہے لأن اولہ متحرک، یہ متحرک ہوتا ہے۔ جیسے اب دیکھیے جب آپ یشرب جو ہے یا تشرب سے فعل امر بناتے ہیں، شین جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ ساکن ہے، شین ساکن ہے، تو اس کا دوسرا مضارع کا دوسرا حرف جو ہے وہ ساکن ہے، لیکن ان افعال کے اندر آپ دیکھیں گے جو دوسرا حرف ہے یہ متحرک ہے، اس پر حرکت ہے۔ اس وجہ سے جب ہم ان سے فعل امر بناتے ہیں تو علامت مضارع کو حذف کر دیتے ہیں، اور جو وہاں بچ جاتا ہے وہی فعل امر جو ہے قرار دیا جاتا ہے۔ ایک تو علامت مضارع کاٹ دی جاتی ہے، اور یہاں پر جو پیش ہے اس کی جگہ ہم سکون ڈال دیتے ہیں، اس کو ساکن کر دیتے ہیں، تو فعل امر ہو جاتا ہے قف، تقف سے قف، تزن سے زن، تعد سے عد، اسی طرح تحب سے حب، تزع سے زع۔ زن سے مراد تولو، عد سے مراد وعدہ کرو، حب سے مراد عطا کرو، اور زع سے مراد نیچے رکھو۔ اقرأ ما یلی، آگے جو آ رہا ہے اس کو پڑھو۔ اب اس کی کچھ مثالیں ہم ان جملوں کے اندر پڑھیں گے۔ فعل امر کی مثال، ماضی مضارع کی مثال، جیسے پہلی مثال ہے متى تصل الطائرة من باريس، پیرس سے آنے والا ہوائی جہاز کب پہنچے گا؟ تصل في الساعة 11 والنصف، 11 سے مراد 11، والنصف ہوا خاف، 11:30 بجے پہنچے گا۔ اب اس مثال کے اندر یہ فعل دیکھیے، وصل یصل، یہ معطل الفا کی مثال۔ یجب علینا ان نفهم القرآن ونعمل به، ہمارے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ ہم قرآن پاک سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اب یہاں دیکھیے یجب معطل الفا کی مثال۔ قال لی الطبیب، ڈاکٹر نے مجھ سے کہا، ضع هذا القرص، اس گولی اس ٹکیا کو، علی اللسان زبان پہ رکھو، ثم ابلعہ، اس کے بعد اس کو اگل دو۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں گے ہم نے پیچھے بتایا یضع فعل تھا، فعل مضارع یضع ہے، ہم نے علامت مضارع کو گرایا تو فعل امر ہوا ضع، آخر پہ ہم نے سکون ڈال دیا، اس کو ساکن کر دیا، ضع هذا القرص علی اللسان ثم ابلعہ۔ ستجدنی فی البیت بعد صلاة العشاء انشاءاللہ، فعل ہے وجد یجد، وجد یجد، یہ معطل الفا کی مثال ہے۔ اس پر جو سین ہے یہ ہم بتا چکے ہیں، یہ سین اس کو کہتے ہیں سین الاستقبال، فیوچر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، فعل کو فیوچر کے معنی میں لے جاتا ہے۔ آپ مجھے پائیں گے گھر کے اندر بعد صلاة العشاء، عشاء نماز کے بعد انشاءاللہ۔ اس کے بعد پانچویں مثال، قف ہنا یا سائق، فعل تھا وقف یقف، یقف کا ابتدائی جو ہے حرف ہم نے گرایا تو فعل امر ہوا قف، رک جا، ہنا یا سائق،
اے ڈرائیور یہاں پر رک جا. انا اريد ان انزل، میں چاہتا ہوں کہ میں اتر جاؤں. زن لی کلو گرامن من السکر یا بقالو. وزن یزن سے زن، وزن یزن یہ معطل الفا کی مثال ہے جو ہم نے ابھی پڑھی. زن کا مطلب ہے تولو. لی میرے لیے، کلو گرامن من السکر یا بقال، اے سبزی فروش میرے لیے 1 کلو گرام شکر تولو. اس کے بعد ساتویں مثال، یا سلمہ، اے سلمہ، زعی حاذ الکتاب علی مکتبی. اب دیکھیے مذکر کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں زع، اور مؤنث کے لیے زعی. تو یہ مؤنث کا صیغہ ہے یا سلمہ، سلمہ کی طرف جو ہے اشارہ ہے. یا سلمہ، اے سلمہ، زعی حاذ الکتاب، اس کتاب کو رکھو، علی مکتبی، میری میز پر. لماذا تقف ہنا یا اخی، اے میرے بھائی آپ یہاں پر کھڑے کیوں ہے؟ اجلس، بیٹھ جائیے. اب اس کے اندر آپ دیکھیے فعل تھا وقفا یقفو، تو اسی سے تقفو. لا تقف فی الطریق، رستے کے اندر کھڑے مت ہو جاؤ. قال اللہ تعالی عز وجل فی سورۃ سبا، اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں فرمایا، یعلم ما یلج فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے. ولج یلج، وما یخرج منها، اور جو کچھ وہاں سے نکلتا ہے. وما ینزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے. وما یعرج فیہا، اور جو اس کے اندر چڑھتا ہے. وہو الرحیم الغفور، وہ رحیم ہے اور وہ غفور ہے، رحم کرنے والا ہے اور مغفرت کرنے والا ہے. اب اس کے اندر آپ نے دیکھا فعل ولج یلج، یہ معطل الفا کی مثال. وقال تعالی فی سورۃ الشورى، دوسری جگہ سورۃ الشورى میں فرمایا، للہ ملک السماوات والارض، اللہ کا ہے وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. یحب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹیاں عطا کرتا ہے. ویحب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے اسے بیٹے عطا کرتا ہے. اب اس کی مثال کے اندر ہم نے پڑھا ابھی وحب یحب، یہ معطل الفا کی مثال، اس کا معنی ہے عطا کرنا. اس کے بعد دوسری بحث ہے جو اسم تصغیر سے متعلق ہے. اسم تصغیر یا اسم مصغر، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ اسم ہے جس میں چھوٹا ہونے کے معنی پائے جاتے ہیں. تصغیر کے معنی ہے کسی کو چھوٹا بنانا. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں چھوٹے بھائی کو ہم بھائی کے بجائے بھیا کہتے ہیں. چھوٹے صندوق کو صندوق کے بجائے ہم صندوقچہ بولتے ہیں. چھوٹے ڈول کو ہم ڈولک کہتے ہیں. اسی طرح چھوٹا ڈبے کو ہم ڈبیا بولتے ہیں. اسی طرح چھوٹا پیالہ ہو اس کو ہم پیالی بولتے ہیں. اور اسی طرح انگریزی کے اندر بھی اسم مصغر کا استعمال ہوتا ہے. ہم چھوٹے دریا کو ریور کے بجائے ریولٹ بولتے ہیں. چھوٹی رنگ کو رنگلیٹ کہتے ہیں. چھوٹی کتاب کو بک کے بجائے بکلیٹ بولتے ہیں. انہی اسما کو جو ہے اسم تصغیر بولتے ہیں یا اسم مصغر، اور انگریزی میں انہیں ڈیمینیٹیو کہا جاتا ہے. اب اسم تصغیر جو ہے اس کا قاعدہ کیا ہے، اس کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ اس کے ہم آپ کو 3 قاعدے یہاں پر بتائیں گے. جہاں تک ثلاثی کا تعلق ہے، یعنی اگر اسم ثلاثی ہو، اسم جو ہے ہمیں 3 حرفی اسم سے اسم تصغیر بنانا ہے، تو اس کا جو ہے وہ فعیل کے وزن پہ بنایا جائے گا. تو اسم تصغیر جو ہے فعیل ان کے وزن پہ بنایا جائے گا. جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں ولدن جو ہے 3 حرفی اسم ہے، اس کا ہم نے اسم تصغیر ولید بنایا جس کا معنی ہوا چھوٹا لڑکا. جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، ہم نے اسم تصغیر بنایا جبیل چھوٹا پہاڑ یا چھوٹی پہاڑی. نہر، نہر کو کہتے ہیں یا دریا کو، چھوٹی نہر. نحیر، کلب کتا، اس کا اسم تصغیر کلیب. تو یہ ایک قاعدہ ہے. 3 حرفی اسم سے اسم تصغیر بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو فعیل کے وزن پہ لیجئے.
جیسے ولدن کو ولیدن، جبلن کو جبیلن، رجلن کو رجیلن، کلبن کو کلیبن وغیرہ۔ اسی طرح 4 حرفی اسم کا اسم تصغیر، اگر کسی اسم کے اندر 4 حرف ہے اس کا اسم تصغیر فعیل کے وزن پہ ہوگا، فعیل کے وزن پہ، اس کو یاد رکھیں۔ جسے اسم ہے جعفرن، جعفرن اسم ہے، اس کا اسم تصغیر جعیفرن کی، اس کی اسم تصغیر جو ہے جعیفرن بنے گا، جعفرن سے جعیفر۔ اسی طرح درہم ہے، اس کا اسم تصغیر دریہم ہوگا، چونکہ جو ہے ان کا جو ہے درہم جو اس کے اندر 3 حرف ہے، 4 حرف ہے، تو اس کا اسم تصغیر بھی فعیل کے وزن پہ دریہم ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی اسم اس کے اندر 5 حروف ہے تو اس کا اسم تصغیر فعیل کے وزن پہ ہوگا، فعیل کے وزن پہ۔ جیسے عصفور جو ہے اس کے اندر 5 حرف ہے تو اس کا اسم تصغیر اسیفیر کے وزن پہ، اسیفیر یعنی فعیل کے وزن پہ ہوگا۔ کرتاس کاغذ کو کہتے ہیں، اور اسم تصغیر قریتیسن ہوگا۔ اسی طرح قندیل، اس کے اندر 5 حرف ہے اور اسم تصغیر قنیدیل ان کے وزن پہ ہوگا۔ اس کے بہت سارے قواعد ہیں، بس آپ یہ 3 قواعد یاد رکھیں، 3 حرفی، 4 حرفی اور 5 حرفی اسما سے اسم تصغیر کیسے بنایا جاتا ہے۔ اب آگے ہے صغیر الاسماء الاتیہ، آنے والے ناؤنز کو اسم تصغیر بنائیے۔ رجل میں نے بتایا فعیل کے وزن پہ، رجیل چھوٹا آدمی، طفل طفیل چھوٹا بچہ، قلم قلیم چھوٹا قلم، نجم نجیم چھوٹا تارا۔ تعمل الامثلہ الاتیہ لاسم تبذیل۔ اسم تبذیل آپ نے پڑھا ہوگا پچھلے دروس میں، اسم تبذیل سے کیا مراد ہے؟ اسم تبذیل سے مراد وہ اسم ہے جس میں معنی کے اعتبار سے زیادتی پائی جائے، یعنی ایکسیس آف میننگ جس کے اندر پایا جائے۔ جیسے طویل اسم ہے، اس کا معنی ہے لمبا، لیکن اگر ہمیں بہت لمبا کہنا ہو تو ہم اطول کہیں گے، اس کا معنی ہے بہت لمبا، بہت طویل۔ یہی اسم تبذیل ہے۔ صغیر کا معنی ہے چھوٹا، لیکن اگر ہمیں بہت چھوٹا کہنا ہو تو ہم کہیں گے اصغر، اسم کو افعل کے وزن پہ لیں گے۔ صغیر کا اسم تبذیل اصغر، جمیل کا اجمل، کبیر کا اکبر، طویل کا اطول، یعنی اسم تبذیل جو ہے ان سب کا افعل کے وزن پہ ہوگا۔ لیکن اگر جو ہے کوئی اسم ایسا ہے جس کے اندر ایک ہی نوعیت کے 2 حروف پائے جائے، جیسے قلیل اسم آپ نے دیکھا، قلیل اس میں ایک ہی نوعیت کے 2 حروف ہے، اس میں 2 مرتبہ لام آیا ہے۔ اسی طرح لذیذ جو ہے اس میں زال 2 مرتبہ ہے، شدید جو ہے اس میں جو ہے دال بھی 2 مرتبہ ہے۔ اسی طرح حبیب جو ہے اس کے اندر با 2 مرتبہ ہے۔ ایسے اسما جن کے اندر ایک ہی حرف کو 2 بار دہرایا گیا ہو، ایک ہی نوعیت کے 2 حروف ہو، تو ان کا اسم تبذیل کس طرح ہوتا ہے؟ جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے، قلیل کا اقل، شدید کا اشد، لذیذ کا الذ، حبیب کا احب۔ اور لاسٹ پہ جو ہے جس طرح ہم اسم تبذیل کے آخر پر ایک پیش پڑھتے ہیں، اسی طرح ان اسما کے آخر پر بھی ایک ہی پیش داخل ہوگا۔ اقل کا مطلب بہت قلیل، اشد کا مطلب بہت شدید، الذ کا مطلب بہت لذیذ، اور احب بہت پسندیدہ یا بہت محبوب۔ اس کے بعد 8ویں ایکسرسائز اقرا ما یلی۔ اب اسم تبذیل سے متعلق، اس کے استعمال سے متعلق کچھ جو ہے جملے ہیں، کچھ جو ہے سینٹنسز ہیں یہاں پر، اور اس کے لیے آپ دیکھیں گے اسم تبذیل جو ہے کبھی کمپیریزن کے لیے استعمال ہوا ہے اور کبھی ایز سپرلیٹو ڈگری کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ جیسے انگریزی میں اس کی مثال لیتے ہیں، جیسے کمپیریزن، احمد از ٹالر دین خالد، ہم بولتے ہیں احمد از ٹالر دین خالد، احمد خالد سے لمبا ہے۔
عربی میں کمپیریزن کو ظاہر کرنے کے لیے من کا استعمال ہوتا ہے، یعنی جن دو اشخاص کے درمیان یا دو چیزوں کے درمیان آپ کو کمپیریزن کرنا ہے ان کے بیچ میں ہم من کا استعمال کرتے ہیں. تو ہم استعمال کریں گے احمد اطول من خالد، احمد از ٹالر دین خالد. اور کبھی کبھی اس میں تبذیل سپرلیٹو کے طور پر آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. یا ہم کہتے ہیں جو ہم نے ابھی مثال بتائی، احمد از ٹالسٹ، احمد سب سے لمبا ہے. اور عربی کے اندر احمد اطول یا احمد اطول الرجال، احمد مردوں میں سب سے لمبا ہے. تو آپ اسی طرح کی مثالیں یہاں بھی دیکھیں گے. بقی اقل من ساعت، 1 گھنٹے سے کم وقت بچا ہے. البرتقال لذیذ، سیب میٹھا ہے. والتفاح ألذ منه، لیکن سیب سنگترا میٹھا ہے لیکن سیب اس سے بھی لذیذ ہے. اب یہاں پر دو چیزوں کے درمیان کمپیریزن ہوا ہے. ابی حبیب الیہ، میرا باپ میرے نزدیک محبوب ہے، میرا باپ مجھے محبوب ہے. وَأُمِّي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، لیکن میری ماں مجھے اس سے بھی زیادہ محبوب ہے. البرد اليوم اشد، آج سردی بہت زیادہ شدید ہے. ما احب الدروس الیک، آپ کے نزدیک سب سے پسندیدہ سبق کون سا ہے؟ احب الدروس الی القرآن الکریم، میرے نزدیک میرا سب سے من پسند اور پسندیدہ درس قرآن پاک ہے. کان الطلاب قلیلا امس، کل طالب علموں کی تعداد کم تھی. والیوم ہم اقل، آج وہ بہت زیادہ کم ہے. من احب الناس الیک، تیرے نزدیک سب سے محبوب شخصیت کون ہے؟ احب الناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک سب سے محبوب شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تعمل ما یلی، جو آگے آ رہا ہے اس پر غور کرو. یہ ہم نے ابھی درس میں پڑھا. ہاں، یہ ایک فریز ہے، ہا ہوا ذا مذکر کے لیے، ہا ہی ذی مؤنث کے لیے، ہا انا ذا یہ بھی جو ہے مذکر مؤنث کے لیے. اس کا استعمال کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے، یہ ایکسپریشن اس کے متعلق کہتے ہیں دس ایکسپریشن از یوزڈ وین اے پرسن اور تھنگ یو ہیو بین لوکنگ فار سڈنلی اپیئرز. آپ کسی چیز کو ڈھونڈ رہے تھے، اچانک سے وہ چیز ظاہر ہو جائے، تو اس وقت ان فریزز کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے عین الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ آپ کتاب کو ڈھونڈ رہے تھے تو اچانک سے کوئی آدمی آتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے یہ اٹ از ہیئر، تو وہاں پر استعمال ہوگی فریز ہا ہوا ذا اٹ از ہیئر. یا آپ کسی مؤنث چیز کو ڈھونڈ رہے تھے، آپ گھڑی کو ڈھونڈ رہے تھے یا کسی مؤنث چیز کو ڈھونڈ رہے تھے، تو اچانک سے وہ ظاہر ہو جائے تو آپ کہیں گے ہا ہی زی اٹ از ہیئر. یا آپ کلاس کے اندر، استاد کلاس کے اندر بچوں میں ایک لڑکے ابراہیم کو ڈھونڈ رہا ہے، اچانک سے وہ لڑکا ظاہر ہو جائے اور کہے گا ہا انا ذا آئی ایم ہیئر. تو یہ 3 طرح کے فریزز، ہا ہوا ذا اس کی اصل میں ہوا ہاذا ہے، اسی طرح ہا ہی زی ہی ہازی ہے، اسی طرح ہا انا ذا اس کی اصل انا ہاذا ہے، لیکن اہل زبان انہیں ہا ہوا ذا، ہا ہی ذی اور ہا انا ذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اب اس کے بعد لکھا ہے یتظاہر المدرس بالبحث عن شیء اسمه مذکر فیقول احد الطلاب ها هو ذا، ثم يتظاهر بالبحث عن شيء اسمه معنث ويقول أحد الطلاب ها هي ذي، ثم يتظاهر بالبحث عن طالب ويقول المبحوث عنه نفسه ها أنا ذا. ان تینوں کی ایکسرسائز کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ استاد جماعت کے اندر کسی چیز کے متعلق کہے گا جو مذکر ہو کہ وہ کہاں ہے، تو ایک طالب علم اس کا جواب دے گا ہا ہوا ذا، وہ یہاں ہے. جیسے استاد کہے گا عین الکرسی، کرسی کہاں ہے، تو دوسرا طالب علم کہے گا ہا ہوا ذا اٹ از ہیئر. پھر استاد کسی دوسری چیز کے متعلق پوچھے گا جو مؤنث ہو، تو دوسرا طالب علم اس کا جواب ہا ہی زی کے ذریعے دے گا، ہا ہی زی اٹ از ہیئر. جیسے عین حقیبتک، آپ کا بیگ کہاں ہے، تو اچانک سے وہ اس کو بیگ مل گیا تو وہ کہے گا ہا ہی زی اٹ از ہیئر. اسی طرح کسی طالب علم کے متعلق پوچھے گا وہ کہاں ہے، مثلا
आइना यासिर, यासिर कहाँ है? तो एक तालिब इल्म कहेगा है अनज़ा, आई एम हियर। तो बिलजुमला ये एक्सरसाइज का एक तरीका बताया है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तअम्मल अल मिसाल, मिसाल पर गौर करो। सुम्मा कव्विन जुमलन मिसलहू, फिर उसी के तर्ज पे जुमले बनाओ। मुस्तअमिलन फ़ीहा यजिब अला, इसके अंदर यजिब अला का इस्तेमाल करो। मुस्तईनन बिल कलिमातिल वारिदा बैनल कौसैन, और जो ब्रैकेट्स के अंदर कलिमात हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, उनसे मदद लेते हुए। यजिब अला का माना क्या है? हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ कंपलसरी, इट इज़ ओब्लिगेटरी। उसके लिए ये फ्रेज़ इस्तेमाल होती है। जैसे पहली मिसाल, यजिब अलैना अन नफ़हमल कुरआन व नअमल बिही, हमारे लिए लाजिम है कि हम कुरान पाक को समझें, व नअमल बिही, और उस पर अमल करें। अब इसके मुतालिक इसका कायदा ये है कि यजिब जो है, यजिब अला जब किसी जो है इस्तेमाल होता है जुमले में, फ़ैल पर इस्तेमाल होता है, तो फ़ैल पर अन नासिबा को दाखिल करता है, यानी इसकी वजह से फ़ैल पर अन नासिबा दाखिल होता है। जिस तरह आप यहाँ देखेंगे, जो है यहाँ पर नफ़हम जो है इससे पहले अन दाखिल हुआ और उसने फ़ैल को मंसूब कर दिया। नफ़हमु था, अन की वजह से नफ़हम हो गया। हमारे लिए लाजिम है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द होली कुरान एंड एक्ट अपॉन इट, और उस पर अमल करें। अब ये जो जुमले हैं कौसैन के अंदर जो है, ये ब्रैकेट्स के अंदर है, इनको इस्तेमाल करना है, इन पर यजिब आला दाखिल करना है। अब देखिए, तक्तुबुल वाजिबात बि इंतज़ामिन, तू लिखेगा अपना होमवर्क पंक्चुअलिटी के साथ, लेकिन हमें यजिब आला इस्तेमाल करना है कि आपके लिए लाजिम है कि आप पंक्चुअलिटी के साथ, पाबंदी के साथ अपना होमवर्क करें। तो हम कहेंगे यजिब अलैका, क्योंकि सेगा जो आगे का है वो हाजिर का है, मुखातब का है। यजिब अलैका अन तक्तुबल वाजिबाति बिइंतिज़ामिन, तो तक्तुबु के बजाय तक्तुबा, क्योंकि अन दाखिल हुआ। उसके बाद दूसरा सीगा, तहफ़ज़ीन सूरतैन हाज़ल उसबू, आप इस हफ्ते 2 सूरे कुरान के याद करेंगे। अब ये सीगा जो है मुअन्नस वाहिद का है, मुअन्नस वाहिद मुखातब का है, तो इसके लिए इस्तेमाल होगा अलैकी, यजिब अलैकी अन तहफ़ज़ी। अब ये जो अलिफ है, अलिफ नासिबा, अन नासिबा है, इसकी वजह से जो नून वाले सीगे होते हैं मुज़ारे के, वो गिर जाते हैं। अब यहाँ पर तहफ़ज़ीना का नून गिर जाएगा, तो फ़ैल होगा तहफ़ज़ी। यजिब अलैकी अन तहफ़ज़ी सूरतैन हाज़ल उसबू, आपके लिए लाजिम है कि आप इस हफ्ते कुरान के 2 सूरे याद करें। उसके बाद यजिब, वाजिब है अन तख़रुजू, उसके बाद जमा जो है हाजिर मुज़क्कर का सीगा है, तख़रुजून मिनल फ़स्ल बिखुदूइन, आप क्लास से खामोशी के साथ, सुकून के साथ निकलोगे। लेकिन यजिब का इस्तेमाल करेंगे यजिब अलैकुम, क्योंकि जमा मुज़क्कर का सीगा है। यजिब अलैकुम अन तख़रुजू मिनल फ़स्ल बिखुदूइन, आपके लिए लाजिम है कि आप क्लास से खामोशी के साथ और सुकून के साथ निकले। उसके बाद तदखुलून अल फ़स्ल क़ब्ल दुख़ूल अल मुदर्रिस, तुम सब क्लास में दाखिल हो जाओगे उस्ताद के दाखिल होने से पहले। जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, अब इस पर हम अलैकुम दाखिल करेंगे। यजिब अलैकुम अन तदखुलू, नून गिर जाएगा अन की वजह से। यजिब अलैकुम अन तदखुलुल फ़स्ल क़ब्ल दुख़ूलिल मुदर्रिस। उसके बाद आखिरी मिसाल, तदरुसुल लुग़तल अरबिय्या, हाजिर वाहिद का सीगा है, मुज़क्कर वाहिद का सीगा। आप अरबी ज़बान को पढ़ोगे क्योंकि वो जो है कुरान की ज़ुबान है। यजिब अलैका दाखिल होगा, यजिब अलैका अन तदरुसल लुग़तल अरबिय्या, आपके लिए लाजिम है, वाजिब है, ज़रूरी है कि आप अरबी ज़ुबान पढ़ें क्योंकि वो कुरान की ज़ुबान है। उसके बाद आखिरी एक्सरसाइज अज़्ज़हाब से मुतल्लिक। ज़हाब का मतलब है जाना, जो कि ज़हब यज़हबु का मस्दर है। कभी कभी मस्दर फ़ैल की नियाबत करता है, यानी आप मस्दर का इस्तेमाल करते हैं तो वो फ़ैल का माना देता है। जैसे इन जुमलों में, उरीदु ज़हाब इलल बैत, मैं घर जाना चाहता हूँ।
اصل میں جملہ کیا ہے؟ اريد ان اذهب الى البيت. اب اذهب کے بجائے ہم نے الذهاب بولا تو ذہاب نے ریپرزنٹ کیا فعل کو، اس نے نیابت کی فعل کی، میں گھر جانا چاہتا ہوں. یا استاذو، اے استاد محترم، ارجو ان تسمح لی، میں امید کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ مجھے اجازت دے، بالذهاب الى المستشفى، ہسپتال جانے کی. یعنی اصل میں تھا ارجو ان تسمح لی بان اذهب الى المستشفى. خرجت من الفصل، میں کلاس سے نکلا، للذهاب الى المدیر، تاکہ میں پرنسپل کے پاس جاؤں. خرجت من الفصل لان اذهب الى المدیر، تاکہ میں پرنسپل کے پاس جاؤں. هذه تذکرۃ طائرۃ، یہ جہاز کی ٹکٹ ہے، الى دمشق، دمشق تک جانے کی، ذهابا جانے کی، وعیابا اور واپس آنے کی. اس کے بعد آخر میں الکلمات الجدیدہ. اجنبی سے مراد فارن، اجنبی، غیر ملکی. محفظہ سے مراد بستہ، بیگ. نقد کی جمع نقود، کیش یا روپیہ. خطأ، اس کی جمع اخطاء، غلطی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایاب کا مطلب لوٹنا، واپس آنا. الذهاب کا مطلب جانا. قرص کی جمع اقراص، ٹکیا گولی کے لیے بولتے ہیں. تذکرۃ کی جمع تذاکر، ٹکٹ. کلوگرام، اس کی جمع کلوگرامات، کلوگرام کے لیے استعمال ہوتا ہے. انثى کی جمع اناث، مؤنث یا عورت، لڑکی. ذکر جمع ذکور، مذکر یا لڑکا. بانتظام سے مراد پابندی کے ساتھ. وجب یجب کا مطلب واجب ہونا، لازم ہونا. عرج یعرج کا مطلب چڑھنا، اوپر چڑھنا. اور بلع یبلع سے مراد نگلنا ہے، کسی چیز کو سویلو کرنا. عزیز طلبہ و طالبات، میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.